السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مشاجرات صحابہ اور ان میں سلف کا موقف، یعنی جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کے اختلافات ہوئے ہیں، وہ اختلافات بڑے اختلافات کون سے ہیں اور ان میں سلف صالحین کا موقف کیا رہا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلے ان مشاجرات کا تذکرہ کہ وہ کیسے ہوئیں، کون کون سی جنگیں ہوئیں، ان کے اسباب کیا تھے، اور پھر اس کے بعد ان میں سلف کا جو موقف ہے اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی شخصیات تھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا چناؤ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بنانے کے لیے چن لیا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو جو ان میں سب سے بہترین دل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ بنا دیا۔ اور قرآن مجید میں ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سورۃ الحجرات 26ویں پارے میں، کہ صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا تقوی کے طور پر، اور پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے پسند کیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ تو ایمان صحابہ کے لیے اللہ نے پسند کیا اور ایمان کو ان کے دلوں میں داخل کر کے مزین کر دیا۔ تو صحابہ کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے اور ان کے دل سب سے صاف، پاک اور اعلیٰ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کیا تھا اور اللہ نے ان کے لیے ایمان پسند کیا تھا۔ اس وجہ سے ہم اپنے سوچ اور اپنے زاویے کے اعتبار سے ان کی نیتوں کا چناؤ ہم نہیں کریں گے، ان کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے چیک کر لیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر دو بڑی جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد خارجیوں باغیوں کی ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ ان تین بڑی مشاجرات کا تذکرہ پہلے سمجھنا ضروری ہے تاکہ معاملے کا صحیح رخ سمجھ آ سکے، اور اس کی پیچھے تمہید یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب آیا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ تقریباً 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب انسان عمرے کے لیے روانہ ہوتا ہے تو عموماً اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ، ہتھیار وغیرہ نہیں لے کے جاتا، تو آپ کو راستے کے اندر رکنا پڑا۔ پھر آپ نے اپنا سفیر بنا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف روانہ کیا کہ ان کو جا کر بتائیں کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ چونکہ پہلے ان کے ساتھ 2 جنگیں ہو چکی تھیں مشرکین مکہ کے ساتھ،
اور وہ دونوں جنگوں میں شکست کھا چکے تھے، بدر میں اور احد میں، بلکہ خندق کے اندر 3 جنگوں میں وہ شکست کھا چکے تھے۔ تو اب مسلمان جب وہاں گئے تو انہوں نے آگے سے لڑائی کا پروگرام بنا لیا۔ آپ نے اپنا سفیر بھیجا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے ان کو پکڑا اور مشہور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کی خبر صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر سنائی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت میں، اس ساری انسانیت میں، امت میں نہیں انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، انہوں نے صحابہ سے بیعت لی اپنے ہاتھ پر۔ اب غور کیجئے گا کہ کتنا اہم مسئلہ تھا۔ بدر کی لڑائی ہوئی تو آپ نے صحابہ کو ترغیب دلائی لیکن بیعت نہیں لی۔ احد کی جنگ ہوئی، صحابہ کو ترغیب دلائی لیکن بیعت نہیں لی۔ اور خندق کی جنگ ہوئی، ترغیب دلائی لیکن بیعت نہیں لی۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کی باری آئی تو آپ نے کہا لوگوں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا کہ وہ دل و جان سے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب غور کیجئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی، صحابہ نے اور پیغمبر علیہ السلام نے احرام باندھا ہوا، عمرے کی نیت کی ہوئی، جانور ساتھ لائے ہوئے، ہتھیار ساتھ نہیں ہے، زیادہ تیاری نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، جا کے تیاری کر کے آتے ہیں، نہیں، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضور نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اوپر 1400 صحابہ نے بیعت کی، حضور نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھا اور کہا یہ عثمان کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اور دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر تھا، ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ۔ اسی سورۃ فتح کے اندر آگے جا کر ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا۔ تو اس کا مطلب حضرت عثمان کے شہادت کی جو افواہ تھی اس وقت تمام صحابہ جو موجود تھے انہوں نے بدلہ لینے کی بیعت کی، حضور نے بدلہ لینے کی بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل سے اتنی رضامندی کا اعلان کیا، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اور اگر آپ تھوڑی سی گرامر جانتے ہو تو لقد جو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی قسم اللہ مومنوں سے راضی ہو چکا، اور یہ راضیہ ماضی ہے، یعنی یہ کام ہو چکا، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ راضی ہو چکے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی، جامع ترمذی میں ہے کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ۔ جن صحابہ نے حضور کی بیعت کر لی درخت کے نیچے، ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ بہرحال بعد میں پتہ چل گیا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، اور پھر وہ سارا صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا۔ تو یہاں سے استدلال یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے بدلے کے لیے حضور نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا، اور 1400 صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کرنے کا عہد کر لیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور حضور نے اپنے ہاتھ سے بیعت لی اور بیعت کی، اور حضور نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے اوپر جنت واجب ہو چکی۔ صحابہ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، اور اب کوئی صحابی بھی اس کے مخالف چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الغرض سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو ان کے لیے پیش کیا۔ اب صحابہ کے دل و دماغ میں یہ بات ذہن نشین ہو چکی تھی۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، عمر رضی اللہ عنہ گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا، تو اس وقت ان کی خلافت کے اندر اسلام اس قدر پھیل گیا کہ دشمن میدانوں میں ان کا مقابلہ ہی نہ کر سکے، حتیٰ کہ سمندروں میں بھی ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔
اور ان کے دور میں سب سے پہلے بحری بیڑے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر دشمنوں سے جنگ کی. وہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہوگی، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اور ان کی سپہ سالاری میں گیا تھا. تو جب دشمن نے دیکھا کہ وہ میدانوں میں اور سمندروں میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کچھ منافق قسم کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اب مسلمانوں کو خلیفہ سے متنفر کرنے کی کوشش کی اور خلیفہ کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے. تو وہ الزامات سب جھوٹ تھے، اور وہ لوگ جو الزام لگانے والے تھے ان کو شریعت میں منافق کہا گیا ہے. جیسا کہ آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 112 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ عثمان، اگر اللہ تجھے ایک قمیض پہنا دے اور منافق لوگ اس کو اتارنے کا ارادہ کریں تو نے اس کو اتارنا نہیں ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منافق قرار دیا ہے وحی کے ذریعے سے جو عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو غلط کہنے والے تھے، تو شریعت نے ان کو منافق کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو حق پر کہا ہے. مسند احمد کے اندر جو حدیث ہے، جو میرے پاس عربی نسخہ ہے اور وہ مکتبہ کتب تیسہ کے اندر بھی ہے، 18068 یعنی 18067 نمبر حدیث ہے. اس کے اندر مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ فتنوں کے دور میں وہ شخص جو چادر لپیٹ کر جا رہا ہے وہ حق پر ہوگا اور اس کے ساتھی بھی حق پر ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے. تو ایک صحابی نے جا کر ان کو پکڑا اور ان کا چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا اور کہا کہ حضور یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ. تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ غور کیجئے ان دونوں روایات پر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے پیشنگوئی دے دی تھی کہ منافق لوگ عثمان کی خلافت چھیننا چاہیں گے اور ان کو خلافت کو اتارنا چاہیں گے، تو وہ لوگ منافق ہوں گے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوگا، مسلمان نہیں ہوں گے. اور پھر دوسری حدیث میں فرما دیا کہ عثمان اور اس کے ساتھی فتنوں کے دور میں حق اور ہدایت پر ہوں گے. عثمان اور ان کے ساتھیوں میں ان کے گورنر بھی ہیں اور ان کے ماننے والے بھی ہیں، حق اور ہدایت پر ہوں گے. تو اس کا مطلب حق کے مقابلے میں باطل ہے اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی ہے. تو ان کا مطلب حضرت عثمان کے ساتھی حق اور ہدایت پر اور ان کے جو مخالفین ہیں وہ گمراہی اور راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہوں گے، یعنی باطل پر ہوں گے. تو یہ دو حدیثیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اب ہوا کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر وہی پیشینگوئی حضور کی پوری ہوئی. منافق لوگ اسلام کا لبادہ پہنا کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مدینے میں آگے مصر سے اور کوفے وغیرہ سے، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے دستبردار کرنا چاہا، جو کہ گمراہ تھے اور باطل پر تھے اور منافق تھے. بالآخر بات یہاں پہنچی کہ ان کی بغاوت یہاں تک عروج تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا. اب وہ خلیفہ کے خلاف نکلنے کی وجہ سے باغی ہو گئے. حضور کی پہلی حدیث جو سنن ابن ماجہ 112 نمبر ہے اس کی وجہ سے وہ منافق ہو گئے، اور مسند احمد کی 18067 نمبر حدیث کی وجہ سے وہ باطل پر اور گمراہی پر ہو گئے. تو اس وجہ سے انہوں نے جب حدیث کے انتباق کی وجہ سے وہ باغی بھی ہوئے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. تو صحابہ کو وہ پرانی یاد آ گئی بات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عثمان کی شہادت کی خبر ملتے ہی ان کے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. تو اب تو واقعتاً عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اب جو ہے ہمیں ان کا بدلہ لینا بہت اشد ضروری ہے. وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، اکثر صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور حج پر جانے والوں میں حواری رسول، صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں ایک سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو پیغمبر علیہ السلام کے پھوپھوزاد تھے وہ بھی وہاں موجود تھے. اور پیغمبر علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بدری صحابی ہیں، وہ بھی وہاں تھے. اور پیغمبر علیہ السلام کی دنیا آخرت میں جو بیوی اور آپ کو روئے پوری کائنات میں سب سے زیادہ پسند اور محبوب تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی وہاں موجود تھیں.
تو صحابہ نے پھر اسی بیت رضوان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ عہد کیا کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے تھے اور ان کو سب سے پہلے انہی باغیوں نے اپنا خلیفہ مانا اور ان کے بعد سچے صحابہ نے بھی اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت اتارے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کو مزید خون خرابے سے بچانے کے لیے اور ان باغیوں کے ٹھکانوں اور ان کے سازشوں کو سمجھنے کے لیے دارالخلافہ جو تھا اس کو مدینے سے کوفے کی طرف منتقل کر دیا۔ جب وہ کوفہ پہنچے تو مسلمان مکہ سے کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو وہ کوفے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اب دو قسم کے افراد تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اکثر سچے مسلمانوں کی تھی اور کچھ منافق بھی ہوتے تھے، اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اکثریت مسلمان سچے تھے، لیکن وہ کچھ منافق باطل گمراہ جو تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، باغی جو گروہ تھا وہ باغی گروہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغاوت کرنے والا بھی حضرت علی کے ساتھ تھا۔ تو سیدنا زبیر، طلحہ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہم اور باقی صحابہ و تابعین اصل میں ان باغیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان باغیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے ادھر آ رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شورائی کمیٹی تھی نا، اس کے اندر بھی وہ باغیوں کا اثر و رسوخ تھا، اشتر نقی علیہ اللعنہ وغیرہ وہ موجود تھے۔ اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے، تو فی الفور ان کو اپنی حکومت سے دور کرنا اور ان پر کنٹرول پانا ان کے لیے ذرا مشکل تھا۔ بہرحال معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یہ افراد بصرہ میں اکٹھے ہو گئے اور ادھر سے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، تو ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ جب مد مقابل آئے، علی رضی اللہ عنہ آئے، تو ان کا آپس میں مصالحت والا معاملہ ہو گیا اور رات کو انہوں نے پھر یہ کہا کہ صبح ہم اعلان کریں گے کہ ہماری مصالحت ہو چکی ہے۔ جب وہ مصالحت کی بات ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر اشتر نقی علیہ اللعنہ بھی تھا۔ اس نے باہر جا کر یہ کہا کہ اگر مسلمانوں کی صلح ہو گئی تو پھر تو یہ سارے ہماری طرف لپکیں گے۔ چنانچہ اس نے کچھ افراد کو تیار کیا جنہوں نے اپنے ہی خیموں پر دھاوا بولا اور خیموں کو آگے لگا دی، اور کچھ اپنے ہی بندے قتل کر دیے، اور اسی طرح ان کے اوپر بھی دھاوا بولا، خیموں کو آگ لگا دی اور ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، شہید کر دیے۔ تو ادھر اب انہوں نے سمجھا کہ شاید علی رضی اللہ کے گروہ نے حملہ کیا ہے، اور واقعتاً ان کے میں سے جو باغی تھے انہوں نے حملہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید طلحہ و زبیر رضی اللہ کے گروہ نے حملہ کیا ہے۔ بہرحال قدر اللہ وما شاء فعل، ایسا ہوا کہ وہ اب یہ جو انہوں نے جنگ چھیڑ دی تھی وہ سنبھل نہ سکی، تو صبح ہوتے ہی ایک بڑا گمسان کا رن پڑا جس کے اندر حضرت صحابہ کرام کی کثیر تعداد کو شہید کر دیا گیا، اور صحابہ نہیں تابعین کی کثیر تعداد کو شہید کیا گیا۔ اور اس جنگ کے اندر پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی، یعنی ان کی بھی شہادت شہید کرنے کا بعض لوگوں نے ارادہ کیا۔ تو بالآخر اس گروپ کو شکست ہو گئی، اور پھر اس جنگ کے اندر ہی حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو بھی اس جانب سے شہید کر دیا گیا، یعنی وہ باغی گروہوں نے جو تھا، جو حضرت عثمان کے قاتل تھے، اس گروپ نے شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں تھے اور قطعاً بھی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ کے گروہ میں دو طرح کے افراد تھے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، سچے مسلمان بھی تھے اور یہ باغی قاتلین عثمان بھی شامل تھے۔ تو جو قاتلین عثمان تھے وہی جنگ بھڑکانے والے تھے، اور انہوں نے ہی حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید کیا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اس کے بعد جب یہ بات پھیلی کہ اس جنگ کے اندر بھی بہت بڑا ظلم ہوا، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گروپ تیار کرنا چاہا جو دوبارہ اس باغیوں سے بدلا لے۔ ابھی وہ تیاری کر ہی رہے تھے، تو آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، ایک ہے دمشق جہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور ایک ہے
کوفہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو کوفے سے آپ صفین ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ میپ سے کوفہ ٹو صفین یہ میپ چیک کریں اور دمشق ٹو صفین یہ میپ چیک کریں. آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ صفین جو ہے یہ دمشق کے انتہائی قریب ہے اور اس کے مقابلے میں صفین کا جو مقام ہے وہ کوفہ اور بصرہ سے انتہائی دور ہے. تو آپ اس کی صحیح نمائش جو ہے نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں میپ لگا کر یا گوگل سے. تو ہوا یہ کہ جب ان کو پتہ چلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حکمران ہوں تو تمہارا حق بنتا ہے کہ پہلے مجھے مضبوط کرو پھر ان سے بدلہ لیں گے. ان کا کہنا یہ تھا کہ قصاص لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور پہلے تم حکومت کو مضبوط کرو تو پھر ہم یہ قصاص بھی لے لیں گے. اور ان کا یہ پوائنٹ اپنی جگہ پر ویلڈ تھا اور درست تھا. لیکن دوسروں کے ذہن میں یہ تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تھی تو آپ نے کوئی انتظار نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ آپ وہاں سے مدینے آ کر تیاری کر کے بھی تو جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتنی بھی مہلت نہیں مانگی تھی. اگرچہ احرام پہنے اور سامان کم، پھر بھی حضور نے صحابہ کے بیعت لے کر بدلہ کی تیاری کی تھی. اس وجہ سے وہ فوری بدلہ چاہتے تھے. اس اعتبار سے ان کا پوائنٹ اپنی جگہ پر ویلڈ تھا اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، کتب علیکم القصاص فی القتل کہ تمہارے اوپر قصاص لینا فرض ہو گیا. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس کہ اللہ تعالیٰ نے جان بدلے جان رکھی ہے. وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب اور قصاص میں ہی قوموں کی زندگی ہے اے عقل والو. تو ان آیات کو دیکھ کر اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھ کر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضور کے طرز عمل کو دیکھ کر اور پھر ان سب سے بڑھ کر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر اب وہ چاہتے تھے کہ ہم وہ رضا دوبارہ حاصل کریں اور جنت کے سرٹیفکیٹ لیں اور پیغمبر کی سیرت پر عمل کریں. اس اعتبار سے وہ اپنی جگہ پر ویلڈ تھے. تو بہرحال وہ اپنی تیاری کرنے لگے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نکلے اور وہ بعد میں نکلے، کیونکہ آپ دیکھ لیں صفین کے مقام پر ان کا ٹاکرا ہوتا ہے. تو میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. فکس جو ہے وہ صحیح مسافت تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا میں آخر میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ دمشق سے صفین کا فاصلہ اگر 20 کلومیٹر ہے نا تو کوفے سے صفین کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہوگا، اندازاً یہی ہے. تو آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر صفین میں دونوں کا سامنا آمنا ہوا ہے تو پہلے وہ نکلا ہوگا جس نے 100 کلومیٹر فاصلہ طے کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں نکلے تو ان کا آپس میں مقابلہ ہوا. اب وہی باغی جو گروپ تھا جنہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بغاوت کی، پھر حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اب وہ باغی گروہ مسلمانوں کو دوبارہ آپس میں شدید قسم کی لڑائی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے خود ہی اپنے گروپ میں سے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اور یہ بات قوام السنہ امام اصبہانی رحمہ اللہ نے شرح صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کے آغاز میں جو ویہا عمار تقتل الفیۃ الباغیہ حدیث ہے نا، اس کے تحت انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ ان باغیوں نے ہی جو بعد میں خارجی بن گئے تھے انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. تو جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے الزام لگا دیا کہ دیکھو جی یہ معاویہ کا گروپ باغی گروپ تھا اور انہوں نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ باغی گروپ تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور پھر انہوں نے حضرت طلحہ و زبیر کو شہید کیا اور انہوں نے پھر اس جنگ میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور انہوں نے پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دھوکہ دے کر شہید کیا. بہرحال یہ جنگ ہوئی صفین کی تو پھر بعد میں آخر میں صلح ہو گئی. تو جب صلح ہوئی تو پھر
اس گروپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو تو ہم لڑانا چاہتے تھے، تو یہ آپس میں صلح کر لی انہوں نے۔ تو اب اس گروپ نے یہ جو باغی گروپ تھا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتلین گروپ تھا، جو علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں گھسے ہوئے تھے، جن کا بڑا سردار اشتر نخی اور عبداللہ بن سبا تھا، انہوں نے پھر علیحدگی اختیار کی اور انہوں نے دونوں گروہوں کو، یعنی جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو، دونوں کو کافر کہہ دیا۔ تو اب یہ جماعت سے نکل گئے، اس وجہ سے یہ باغی بھی تھے اور خارجی بھی بن گئے۔ اب ان خارجیوں کے ساتھ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کی، جس جنگ کی پیشین گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی پہلے ہی، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے، تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، کہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروپ الگ ہوگا۔ تو مسلمانوں کا اختلاف یعنی طلحہ، زبیر اور حضرت علی کا اختلاف، مسلمانوں کا اختلاف یعنی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف، اور ان کے اختلاف کے وقت ایک گروپ الگ ہوگا، اور جو الگ ہونے والا ہوگا وہ خارجیوں کا گروپ، اور اس سے لڑائی وہ گروپ کرے گا ان دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اول الطائفتین بالحق، یعنی معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما کے گروپ میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا تو وہ ان خارجیوں سے لڑائی کرے گا۔ یہ حدیث میں پیشین گوئی ہے۔ تو یہاں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک تو وہ الگ ہوئے، حضور کی بات سچی ثابت ہوئی، اور پھر ان سے اس گروپ نے لڑائی کی جس کا گروپ کا نام سیدنا علی رضی اللہ والا تھا۔ تو گویا کہ حدیث کی روح پر یہ زیادہ حق والے تھے، اور زیادہ حق کے متضاد مقابلے میں کم حق والا آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حق والا، ایک ہوتا ہے زیادہ حق والا۔ جب حق والا کہا جائے گا تو اس کے مقابلے میں باطل ہوگا، باطل والا، اور اگر زیادہ حق والا کہا جائے گا تو اس کے مقابلے میں کم حق والا۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب دوسری چیز کم خوبصورت ہے لیکن خوبصورت تو ہے، اور کہتے ہیں یہ زیادہ نیک ہے، تو اس کا مطلب ہے دوسرا بھی نیک ہے لیکن کم ہے، اور کہتے ہیں یہ زیادہ حق پر ہے، تو اس کا مطلب دوسرا بھی حق پر ہے۔ تو حضور کی زبان سے دونوں کے حق پر ہونے کی گواہی بھی ہو گئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کے زیادہ حق پر ہونے کی گواہی بھی ہو گئی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ لڑائی وہ کرے گا جو زیادہ حق والا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ جنگ کی، اس جنگ کا نام جنگ نہروان ہے۔ اب بہت سارے لوگ ان پہلی دو جنگوں کے بارے میں تو بات کرتے ہیں۔ پہلی جنگ کا نام جنگ جمل، جمل کا معنی اونٹ، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹی گئیں، اس وجہ سے وہ جمل۔ دوسری جنگ کا نام جنگ صفین، یہ مشاجرہ جو ہے یہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، چونکہ صفین کے مقام میں ہوا اس وجہ سے اس کو صفین کہتے ہیں۔ تو بعض لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بنا کر وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو باغیہ، اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو باغی، اور پھر حضرت عمر بن عاص معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان کو گروہ قتل کرنے والا عمار بن یاسر کو باغی گروہ ہوگا، اور سلف نے قوام السنہ امام اصبہانی رحمہ اللہ نے شرح صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ کسی صحابی نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو قتل کرنے والا وہی باغی گروہ تھا جو قاتلین عثمان تھے۔ اور ویسے دیکھیں جو حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروہ الگ ہوگا، اور اس سے لڑائی کرنے والا وہ گروہ ہوگا جو حق کے زیادہ قریب۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دونوں گروہوں کو حق پر کہہ رہے ہیں تو پھر باغی کیسے ہو گیا؟ اگر حق پر ہے تو باغی نہیں ہوا، اور اگر باغی ہوتا ہے تو وہ حق پر نہیں ہوتا۔ اور پھر یہ بات بھی غور کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر طلحہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت دی، زبیر رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت دی، تو پھر وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب پیغمبر علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی ضمانت دی کہ جو پہلا گروپ سمندری جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے، تو وہ باغی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ باغی اصل میں وہ باغی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے باغی تھے۔ اور دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی صلح کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو اگر وہ باغی ہوتی تو پھر وہ عظیم نہ ہوتی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے عظمت والی اور عظیم جماعت قرار دیا ہے، تو باغی نہیں تھی۔ تو اب لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو دلیل بنا کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں،
عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، اور آج کل تو یہ انجینئر صاحب نے نعوذ باللہ اللہ ان کو اپنی پکڑ میں لے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی کرے جس کا یہ اقدار ہے۔ اس نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی زبان کھول دی ہے، اب یہ انشاءاللہ ذلت سے بچ نہیں پائے گا۔ جن کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی زبان کھولتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں باغی سمجھتا ہوں۔ تو جب امی عائشہ کو باغی کہہ رہے ہیں، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ کو باغی کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کا طرز عمل اور رویہ درست نہیں ہے۔ اب آئیے کہ سلف کا موقف ان کے اوپر کیا ہے اور ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے اوپر میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، جو حدیث سنن ابی داود کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر 4659 یعنی 4659 ہے۔ تو اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رازدان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ مدائن کے علاقے میں لوگوں کو وہ باتیں بتاتے تھے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ کی ہوتی تھی۔ تو لوگ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے جا کر تصدیق پوچھتے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ ان باتوں کا علم تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتے حذیفہ تو عالم، حذیفہ کو اس کا زیادہ پتہ ہوگا۔ نہ اقرار کیا اور نہ ان کا انکار کیا کہ حذیفہ کو زیادہ پتہ ہوگا رضی اللہ عنہ۔ لوگ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ حدیثیں سنا رہے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان باتوں کی تصدیق ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ اپنے کھیتوں میں موجود تھے، اور آ کر کہا کہ سلمان کیا تم نے ان باتوں کا علم نہیں ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حذیفہ کیا تو ایسی باتیں بتانا چاہتا ہے کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے، کبھی حضور خوشی میں ہوتے، اور اگر حضور نے وہ کوئی باتیں اپنے صحابہ سے کر بھی دی ہیں، تو کیا تو ایسی باتیں بتا کر بعض صحابہ کی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اور بعض صحابہ کی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کیا تم ایسا کر کے مسلمانوں کے اندر بعض کی بغض اور بعض کی محبت کو اجاگر کرنا چاہتے ہو؟ تم اس بات سے بعد آ جاؤ، ورنہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ دوں گا، یعنی وہ پھر تمہیں خود ہی روک لیں گے۔ تو یہ دیکھیں سلف کا موقف، صحابہ کا موقف، کہ اگر ایک صحابی نے ان روایات کو آگے بیان بھی کرنا چاہا تو دوسرے سلف نے ان کو روک دیا، اور جو کہا کہ تم بعض کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا کرنا چاہتے، اس کا مطلب کہ دیکھیں جس طرح آج ان مشاجرات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور ان لڑائیوں کو، ان جنگوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی محبت کو ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور باقی صحابہ معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی نفرت پیدا کرنے کی جاتی ہے، اور بنو امیہ کی دشمنی پیدا کی جاتی ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم بعض کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو، میں یا تو تمہیں اپنے اس کام سے بعد آ جاؤ گے، ورنہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ دوں گا۔ تو دیکھیں سلف اس سے منع کرنا چاہتے تھے، اور آج آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ جو شخص ان جنگوں کے اندر منفی ڈسکس کرتا ہے، جیسا کہ مرزا صاحب کرتے ہیں، اس کے دل میں لا محالہ لازمی طور پر، شعوری یا غیر شعوری طور پر، اس کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی عقیدت احترام کم ہوتا ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی محبت کم ہوتی ہے، اور دوسروں کی محبت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے تو انہوں نے منع کیا تھا۔ یہ سلف کا پہلا موقف ہے، اور اب میں آپ کو 10 سلف کے حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ آداب الشافعی صفحہ 314 پر یہ پہلا حوالہ ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو خلیفہ عمر ثانی بھی کہا جاتا تھا اور عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال قرار پائے،
اور بہت سارے جو بنو امیہ کے دشمن بھی ہیں وہ بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بہت عظیم انسان تھے۔ اس آداب الشافی صفحہ 314 پر ان کا یہ قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر صحابہ کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو صاف رکھا ہے، یعنی ہمارے ہاتھ ان کے خون آلود نہیں ہوئے اور ہماری تلواریں ان کے ساتھ خون آلودہ نہیں ہوئیں، تو میں نہیں پسند کرتا کہ اپنی زبان ان کے بارے میں آلودہ کر دوں۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو سلف میں ایک اپنا عظیم مقام رکھتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے دور میں پیدا نہیں کیا اور اس فتنے میں مبتلا نہیں کیا اور ہمارے ہاتھ اور ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگین نہیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں وہاں بچا لیا ہے تو میں بعد میں آ کر اپنی زبان ان کے بارے میں برے انداز میں کھول کر اس کو آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی سلف کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کی مشاجرات کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھا جائے۔ اور انہی کا دوسرا قول امام ابو بکر الخلال رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنہ کے اندر نقل کیا ہے، جو صفحہ 462 ہے، 462 نمبر صفحے کے اوپر، کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے جنگ جمل کے متعلق پوچھا گیا، وہی پہلی جنگ جو طلحہ و زبیر امی عائشہ رضی اللہ عنہم اور باغیوں اور حضرت علی کے درمیان لڑی گئی تھی، اس کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو دور رکھا اس بارے میں ہم اپنی زبان کو بھی اس میں حصے دار نہیں بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے یہی کہا کہ مشاجرات صحابہ اور جمل کے بارے میں اور ان کی لڑائیوں کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، یہ بھی السنہ للخلال کے اندر ہی موجود ہے، ان کے اسی آگے صفحوں پر 460 صفحے پر بھی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے جب ان کے شاگرد امام ربیع نے پوچھا تو پھر فرمانے لگے، اے ربیع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں نا، ان کے بارے میں بحث و تکرار نہ کیا کرو، کل ورنہ وہ تمہارے سامنے ہوں گے اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہوں گے۔ یعنی آج صحابہ کے بارے میں منفی بحث اور منفی پراپیگنڈا اور منفی باتیں کرنا، یہ روز قیامت تمہیں پیغمبر کے سامنے کھڑا کر دے گا، کیونکہ صحابہ اور نبی ایک جگہ پر جمع ہوں گے، اور اگر آج تیری ان کے بارے میں باتیں ہوئیں تو سمجھ لینا کل تمہیں پیغمبر کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھیں اتنی بڑی بات امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد امام ربیع کو سمجھا دی۔ اور چوتھا والا امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے، جو کہ السنہ للخلال کے اندر ہی 460 نمبر صفحے پر موجود ہے، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا ان سب کے بارے میں اچھی بات ہی کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ یعنی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اچھی بات کہی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اچھی بات کہی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اور پانچواں والا یہ ابو داود حدیث کے راوی بھی ہیں، ایک سند کے اندر موجود بھی ہیں، سند کے راوی ہیں، اور ان کا نام ہے امام معافی بن عمران، اور ان کا یہ قول الشریعہ امام ابو بکر الآجری رحمہ اللہ کی جو الشریعہ ہے اس کے اندر صفحہ نمبر، یہ حدیث نمبر ہے ان کا 2467 نمبر حدیث کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جب معافی بن عمران رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا معاویہ رضی اللہ کے درمیان کیا فرق ہے، کسی نے نا یہ فرق پوچھنا چاہا، تو یہ سن کر وہ انتہائی غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔
یعنی شاید مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی، انہوں نے حضرت علی اور معاویہ کے درمیان نہیں پوچھا، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان فرق پوچھا کسی نے۔ اگر مجھ سے بولنے میں غلطی ہو گئی تو معذرت۔ وہ کسی پوچھنے والے نے ان سے عمر بن عبدالعزیز اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق پوچھا، تو حالانکہ عمر بن عبدالعزیز یہ صحابی نہیں ہے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت بہت ہی اعلیٰ اور عظیم انسان تھے وہ۔ تو جب اس محدث سے کسی نے پوچھا کہ ان کے درمیان فرق کیا ہے تو وہ انتہائی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا، اور پھر فرمانے لگے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، قرابت دار ہیں، اور آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہونے والا ہے اس وحی کے آپ امین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تسبوا اصحابی، اور میرے قرابت داروں کو اور میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو، جو ان کو برا بلا کہے گا ان سب پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ تو دیکھیں انہوں نے اس آدمی کو جھڑکا اور خوب غصے کا اظہار کیا جو صحابہ کی جنگوں کی وجہ سے بعض صحابہ کی تنقید کرنا چاہتے تھے اور بعض صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنا چاہتے تھے۔ تو یہ چھٹا حوالہ حضرت عوام بن حوشب رحمہ اللہ کا ہے۔ عوام بن حوشب رحمہ اللہ یہ بھی ایک محدث ہیں اور ان کی احادیث بھی الترغیب و ترہیب وغیرہ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کا یہ قول السنہ امام ابو بکر الخلال کی اس کے صفحہ 513 پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے محاسن بیان کرو، بس ان کے محاسن بیان کرو، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، سب کی محبت پیدا ہو جائے، اور ان کی جو آپس میں مشاجرات ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، ان کو مت بیان کرنو، ورنہ لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے، برانگیختہ ہو جائیں گے، ان کے خلاف ان کی زبانیں چلیں گی۔ تو اب دیکھیں کتنا کلیئر کٹ ایک محدث نے اپنا فیصلہ سنایا ہے السنہ للخلال کے اندر صفحہ 513 کے اندر کہ یہ صحابہ کی آپس کی محبت والی باتیں بیان کرو، ان کے فضائل مناقب بیان کرو، اور ان کی مشاجرات کو بیان نہ کرو تاکہ ان کی محبت پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔ تو آج کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سلف کے موقف کا پتہ ہی نہیں، حدیثوں کا پتہ ہی نہیں، ابو داؤد کی روایت کے اوپر عمل ہی نہیں، اور پھر وہ صحابہ کی اس طرح کی وہ غلطیاں نکال کر بیان کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں وہ بغض و عناد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر بھی ان کو روکے تو کہتے ہیں آپ کتمان علم کر رہے ہیں، آپ حق چھپا رہے ہیں، آپ دین چھپا رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سلف صالحین نے بھی ایسا ہمیں سکھایا ہوا ہے اور کتاب و سنت سے بھی ایسا موجود ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک آیت بھی سناؤں گا انشاءاللہ۔ اب 7واں حوالہ، یہ امام ایسے امام ہیں کہ جن کی حدیث تقریباً حدیث کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، ان کی حدیث السیر اعلام النبلاء اس کی جلد 8 اور صفحہ 405 کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان چلنے والی تلوار وہ ایک مسلمانوں کے اوپر ایک فتنے کی آزمائش کی ایک گھڑی تھی، مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے، اگرچہ ان کی جنگ آپس میں فتنہ تھی، لیکن میں ان کے بارے میں اتنا احتیاط کروں گا اور اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھوں گا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اب غور کریں تو مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ہوتا تو میں خود تلوار ہی اٹھا لیتا۔ تو وہ محدثین جنہوں نے حدیثوں کا فہم لیا اور ہمارے اسلاف میں شامل ہیں، تو ہمیں یہ عقیدہ و منہج دے رہے ہیں کہ ان کی آپس میں جو مشاجرات ہوئی ہیں اگرچہ وہ ایک فتنہ تھا، آزمائش تھی، لیکن اس کے باوجود میں صحابہ کو فتنے میں داخل ہونے والا نہیں کہوں گا۔ اب 8واں حوالہ، یہ وہی کتاب الشریعہ جو امام آجری کی ہیں، اس کی جلد 5 یعنی اس کا حصہ نمبر 5 اور صفحہ 465 کے اوپر یہ بات موجود ہے
کہ امام حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے فرمایا صحابہ کے ساتھ تو کسی کو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جتنے مرضی صحابہ ہو جائیں ان کے ساتھ کسی اور کو برابر کا سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کیا تم کسی ایک صحابی یعنی معاویہ کے مقابلے میں کسی ایک تابعی یا تبع تابعی یا کسی اور انسان کو لانا چاہتے ہو؟ یعنی عمر بن عبدالعزیز ہوگا کہ بڑے نیک اچھے پارسا اور واقعتاً تھے بھی ایسا ہی، لیکن جتنے مرضی عمر بن عبدالعزیز آ جائیں وہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ گویا کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہی بٹھانا چاہیے، ان کی نفرت بغض یا ان کے بارے میں تنقید کا کوئی پہلو سامنے نہیں آنے دیا۔ اور اس مسئلے میں 9واں حوالہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد 1 اور صفحہ 169 اس کے اوپر یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث سے امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں مستصغرت نفسی الا عند علی بن المدینی، میں جتنے اساتذہ کے پاس گیا ہوں کسب فیض کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، لیکن میں کسی کے پاس جا کر علمی طور پر میں نے آپ کو کسی کے سامنے بہت چھوٹا نہیں پایا۔ الحمدللہ میری معلومات اور میرے حافظے میں بہت اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، لیکن جب میں علی بن مدینی اپنے استاد رحمہ اللہ کے سامنے جاتا تھا تو مجھے اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اور تصور ہوتا تھا۔ یعنی وہ کیا امام ہوں گے اور کتنے بڑے ہوں گے کہ امام بخاری بھی ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ وہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی ایک صحابی کی تنقید کرتا ہے یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے یا ان کی برائی کرتا ہے تو وہ بدعتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا امام، کتنے بڑے ہمارے اسلاف، امام بخاری کے بھی استاد اور استادوں میں سے بھی سب سے بڑے استاد، اور انہوں نے کتنی کلیئر کٹ بات کی ہے کہ بدعتی کی نشانی یہ ہے کسی صحابی کی تنقید کرے یا ان کے کسی عمل کی وجہ سے ان سے بغض رکھے یا ان کی برائیاں بیان کرے تو وہ بدعتی ہے۔ اس اعتبار سے انجینئر صاحب کے اوپر تینوں نشانیاں پوری آتی ہیں، یہ ان کی برائیاں بھی بیان کرتا ہے اور ان سے بغض بھی رکھتا ہے اور ان کی تنقید بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے تو کسی ایک ہی کہا ہے، اور یہ سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ، سیدنا سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین، ان سب کی تنقید بھی کرتا ہے، ان کی برائیاں بھی بیان کرتا ہے اور ان سے بغض بھی رکھتا ہے۔ تو یہ اپنے ایمان کی خیر منائے، محدثین اس کو تو بدعتی شمار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ صحابہ کی اختلافات کو اس انداز میں بیان کرنا کہ وہ تنقید کا پہلو نکلتا ہو تو یہ بدعتی آدمی ہے اور بدعتی تصور ہوگا سلف صالحین کے ہاں۔ اور اسی طرح یہ اس کا آخری 10واں حوالہ جو میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیدنا وہ ایک بہت بڑے امام غزالی جو احیاء العلوم کے مصنف بھی ہیں۔ تو امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 120 کے اوپر اپنا یہ قول نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کا تزکیہ تسلیم کیا جائے۔ غور کیجیے گا، یہ آخری حوالہ ہے سلف کے اقوال میں سے۔ امام غزالی کہتے ہیں اہل سنت کا عقیدہ ہے، یعنی اس کو اہل سنت کے عقیدے میں شمار کر رہے ہیں کہ سلف کا، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے تمام صحابہ کا تزکیہ تسلیم کیا جائے کہ تمام صحابہ دل کے پاک صاف تھے اور سب کی تعریف کی جائے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ان کی تعریفیں بیان کی ہیں، اور سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان جو کچھ ہوا، یعنی جو ان کی کوئی اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئیں یا جو کچھ بھی ہوا اس کا اچھے طریقے سے ذکر کیا جائے، اور سیدنا معاویہ رضی کی ان کی اجتہادی خطا تھی، اس بنا پر ان کو ملامت نہ کی جائے
اور ان کو ملامت کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی میں آپ کو ان کے ترجمے ہی سنا رہا ہوں کہ کتنی کلیئر کٹ بات کر دی کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف کیا جائے، ان کا تزکیہ تسلیم کیا جائے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو کچھ بھی ہو گیا اس کے باوجود ان کو ملامت نہ کیا جائے اور ان کے اوپر زبان درازی نہ کی جائے۔ یہ اہل سنت کا موقف اور عقیدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہمیں صحابہ کے حوالے سے کیا بتایا گیا۔ سورۃ الحشر 28واں پارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہ جنہوں نے جگہ دی تبوؤا الدار والایمان، ایمان کو اور لوگوں کو جگہ دی، یحبون من ہاجر الیہم، وہ مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں ان کے بارے میں کوئی گھٹن محسوس نہیں کرتے اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دے دیتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو بڑی ان کی اشد چیزوں کی ضرورت بھی ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو وہ کہتے ہیں رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے جو ایمان کے ساتھ پہلے گزر چکے ان کو بھی معاف کر دے۔ یعنی وہ بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں پر تنقید نہیں کرتے، ان کی تنقید نہیں کرتے، ان کی غلطیاں بیان نہیں کرتے، ان کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتے، ان کے اوپر زبان درازیاں نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے جو پہلے ایمان والے گزر چکے ان کو بھی معاف کر۔ تو اس آیت کا سب سے پہلے مصداق صحابہ تھے، صحابہ کے دور میں بھی اور صحابہ کے بعد بھی سب سے پہلے مصداق اس آیت کی وہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہماری صفات یہ ہے کہ ہم ان کی تعریف کے کلمات ہیں، اور اگر کوئی تنقید کے کلمات کہتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں بنتا اور وہ اس آیت کے اوپر عمل نہیں کر رہا اور وہ اس آیت کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھ رہا۔ تو ہمیں اس آیت کا مصداق بننا چاہیے، اس آیت کے اوپر عمل کرنے والا بننا چاہیے، اور وہ صحیح سنن ابی داود کی حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اقوال کے اوپر ہمیں اپنی زبانوں کو ایسے معاملات میں بند رکھنا چاہیے، اور ان محدثین کے سلف صالحین کے یہ 10 حوالوں کی بنیاد پر خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ہم مشاجرات صحابہ میں اگر اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور صحیح موقف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔